میرے آقا پیارے آقا سونے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا کے سچا ہمارا نبی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے سوال کیا کہ سیدی دینے کو تو ہاتھ چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ دینے کو منہ چاہیے، کیا مطلب؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤں فرماتے ہیں کہ منہ بھی ایسا چاہیے نا کہ جس کے منہ سے نکل جائے ہو جا تو وہ ہو جائے، ہو جا تو وہ ہو جائے، ایسا عشق رسول۔ اب اعلیٰ حضرت کا عشق اتنا ہے کہ آپ کے عشق اور علم کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ اب عشق ہے کیا؟ عشق محبت، فریب کی جام، شوق اور خواہش کی انتہا کا نام ہے۔ عشق کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، عشق نہ کوئی تحریک ہے نہ تنظیم ہے، عشق بلانے سے آتا نہیں ہے، بھگانے سے جاتا نہیں ہے، اور قسمت والے کی راہ عشق کے مسافر بنتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے اس کیفیت و دلا جان سے ایک عالم آگاہ ہے کہ آپ کتنے عشق کیا کرتے تھے، ایک عالم آگاہ ہے۔ بلکہ آپ کے عشق کا یہ چرچا غیروں کی محفلوں میں بھی ہے۔ وجہ یہی ہے آپ کا جو خمیر ہے اسے عشق مصطفیٰ میں گوندا گیا، آپ کا پیکر عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کے وجود کا محور بھی عشق رسول ہے، آپ کے افکار کی منزل بھی عشق رسول ہے، آپ کے علم کا حاصل بھی عشق رسول ہے، اور آپ کے قلم کی کاٹ بھی عشق رسول سے ہے، آپ کے چہرے کی شادابی بھی عشق رسول سے ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اتنا عشق کیا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک کہوں، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، اور قلم اٹھاتے ہیں کہیں لکھتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت اس بات کو دیکھ کے کیا خوب بات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے نچلے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، حضور کلام فرمایا کرتے، میرے مصطفیٰ جب کلام فرمایا کرتے تو پھول کی پتیاں جھڑا کرتی تھی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤں فرماتے ہیں ارے مجھے تو یہ پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا سیدی پھول کیوں نظر آتے ہیں؟ میرے سیدی نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دغن پھول زخن پھول بدن پھول، واللہ کا جو مل جائے تیرے غل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول۔ قربان جاؤں میرے سیدی اعلیٰ حضرت پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے اندر اتنا عشق محبت آیا کہاں سے؟ وہ کون سا ایسا میکدہ تھا، وہ کون سا ایسا ساکی تھا جس نے شراب عشق احمد کے ایسے ایسے جام عطا کیے کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت اسی کی مستی میں مست نظر آتے ہیں، بلکہ ایک آدھ قطرہ کسی کو دیا بھی تو وہ بھی اسی میں مخمور نظر آتا ہے۔ اگر علا وجہ تحقیق کی بات کی جائے تو وہ میکدہ کسی اور کا نہیں، وہ ساکی کسی اور کا نہیں، بلکہ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان کا تھا۔ وہ بھی ایک بہت بڑے عبقری وقت ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اتنے عشق کرتے ہیں حضور سے کہ ایک مرتبہ ریاست نان پارا کے لوگ اب اس کی نواب کی مدحہ لکھوانے کے لیے، مدحہ کہتے ہیں تعریف کو، تعریف لکھوانے کے لیے لوگ سیدی اعلیٰ حضرت پر تشریف لائے، کہنے لگے کہ سیدی اعلیٰ حضرت بڑے بڑے صفحاء، بڑے بڑے شاعر ہمارے نواب کی مدحہ لکھ رہے ہیں، آپ کو اللہ نے قلم عطا کیا ہے، آپ بھی قلم اٹھائے اور لکھے قصیدہ۔ میرے سیدی نے قلم اٹھایا اور قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ شاید اس دور کے لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ اب تو سیدی کا قلم اٹھ گیا ہے، اب سارے قصیدہ لکھنے والوں کو میرے سیدی پیچھے چھوڑ دیں گے، لیکن قربان جاؤں میرے سیدی اعلیٰ حضرت پر، میرے سیدی اعلیٰ حضرت قصیدہ تو لکھا لیکن ایسا لکھا، ارے ایسا لکھا، لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نگی، کہ پھول خار سے دور ہے، کہ شمع ہے کہ دھواں